بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بگ نائٹ، سب سے بڑی رات 14 شعبان کی رات ہے، شب 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی ایو یو کین سے آن دا برتھ ڈے آف امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کی رات ہے۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز بہت مشہور سورہ کوثر کی پہلی آیت سے کیا کہ انا آتینا کل کوثر۔ اللہ وعدہ کر رہا اپنے حبیب سے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، اور آپ جانتے کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوا جب میری شہزادی مظلوم بی بی مادر امام زمانہ کی ولادت مکے میں ہوئی۔ اس وقت ظالمین نے آ کے کہا تھا رسول سے کہ آپ کی نسل ابتر ہو گئی اس لیے کہ آپ کو بیٹی پیدا ہوئی، تو اللہ نے پورا سورہ بھیجا اپنے حبیب کو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو ہرٹ ہوا تھا۔ اللہ یہ کیسے برداشت کرتا کہ اس کے حبیب کو ہرٹ ہو جائے، اس نے پورا سورہ بھیج دیا کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا۔ اور سورہ کوثر کی پہلی تفسیر بن کر مولا حسن 15 رمضان 2 ہجری میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہر امام کی جو ولادت ہوئی مولا حسن سے لے کے مولا حسین سے لے کے زمانے کے امام کی کل صبح میں ولادت بسعادت ہے، کل ان کی برتھ ڈے ہے، تو یہ سارے امام سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئے، سارے کے سارے یبنا رسول اللہ رسول کے بیٹے ہیں، اور یبنا فاطمۃ الزہرا شہزادی کونین کے بچے ہیں۔ دوستو، آج بگ نائٹ 2 وجہ سے۔ پہلی چیز، آج میرے امام کی ولادت کی رات ہے، شب ولادت بسعادت۔ یہ رات نیمہ شعبان کی رات ہے، یہ بہت بڑی رات ہے جس رات میں آپ لاس اینجلس میں داخل ہو گئے۔ یہ ریئلی بگ نائٹ، بگ نائٹ۔ دس نائٹ یو کین چینج یور ڈیسٹینی، آپ اپنی ڈیسٹینی کو بدل سکتے۔ آج کی رات کے جو اگر اعمال آپ کریں گے، آج کی رات کے جو عبادتیں کریں گے، تو اس میں آپ کی ڈیسٹینی بدل سکتی۔ اتنی بڑی رات آئی، اس لیے کہ اب اس رات کے بعد پھر اب جو رات آنے والی ہے، ایو آنے والی ہے، 1 مہینے کے بعد 15 رمضان جب مولا حسن کی ولادت ہوئی، لیکن 1 مہینے تک آپ کو 1 سال کا پورا رزق کا، زندگی کا، ہر چیز کا جو ہے نا، آپ کو آج کی رات ملنے والا ہے۔ بہت بڑی رات۔ اچھا، یہ رات صرف ہمارے لیے نہیں ہے، یہ رات ہمارے مرحومین کے لیے بھی یہ رات ہے، اس لیے کہ جیسے تم اپنی ڈیسٹینی کو بدلنا چاہتے، جیسے تم اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے آج کی رات عبادت کر کے، تو آج کی رات عبادتیں کر کے ان مرحومین کی بھی تقدیر کو بدلو، تمہارے باپ کی، تمہارے ماں کی، تمہارے بھائی کی، تمہاری بہن کی، اس لیے کہ کل تک وہ لوگ بھی جو ہے اعمال کرتے تھے، لیکن لاسٹ ایئر سے 1 سال میں کتنے مرحومین ہو گئے، 10 سال میں کتنے ہو گئے۔ تو آپ سوچو، آج سارا مردہ، ایک جملہ میرے غور سے سنو، ویری امپورٹنٹ تقریر ہے۔ آج ایک مردہ، ایک میت جو نیچے قبر کے اندر ہے، جو 100 سال سے جو بھی ہے، تو وہ لوگ آج ایک لمحہ آپ کا انتظار کر رہے کہ اگر تم نیچے سے اوپر سے کچھ نیچے بھیجو گے تو ان کی عید ہوگی۔ دوستو یاد رکھو، یہ بولا جاتا ہے کہ مردوں کی عید ہے، مردوں کی عید کو کرنا کس کا کام ہے؟ مردہ عید نہیں کر سکتا، he can't do anything، اس لیے کہ اس کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اس اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ پھر بول رہا، غور سے سنو، عمل کا دروازہ بند ہو گیا، رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تو اب اس تک رحمت پہنچانے کے لیے آپ ذمہ دار ہیں۔ You are responsible. If you want, you can change your dad's destiny, your mother's destiny۔ انڈر گراؤنڈ جتنے لوگ ہیں سارے مرحومین کے لیے، ابھی اس کی ڈیٹیل میں آؤں گا، ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر۔ 15 شعبان کو امام کی ولادت بھی ہے، اور ایک روایت جو ہے ظہور امام کی انشاءاللہ وہ 15 شعبان کی بھی ہے۔ تو یہ ویری ویری امپورٹنٹ 15 شعبان۔ کل کیا ہے؟ کل کی صبح is so important۔ سب سے پہلے چیز یہ کرنا کہ تم کل آج کی رات ظہور امام کی دعا ضرور کرنا۔ جب تم عریضہ لکھنا تو اس عریضے میں لکھنا کہ پروردگار تو اپنے اس محبوب بندے کی، تیری آخری حجت، تیری رحمت، تیری نعمت، تیری برکت کا ظہور
करा दे, हम इन गुनाहगार आंखों से मेरे मौला के ज़ुहूर का ज़माना देखे, जो अफजल तरीन इबादतों में से एक इबादत है। आपको मालूम 11वें इमाम की हदीस है कि अफजल तरीन इबादत जो है वो इंतजार फरज है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम अपने इमाम के ज़ुहूर का ज़माना देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा कि दुआए अहद पढ़ना शुरू करो। दुआए अहद अगर 40 डेज तुम पढ़ोगे विदाउट मिसिंग फजर प्रेयर, कल सुबह से दुआए अहद पढ़ने लगो और दुआए अहद 40 दिन पढ़ो। अगर तुमने 40 दिन दुआए अहद का ये चिल्ला पूरा कर लिया, इसके इतने फवायद है, इतने फवायद है कि काउंटलेस बाउंटी तुमको मिलेगी, काउंटलेस तुम्हारे ऊपर मर्सी होगी अल्लाह की, और इमाम का एक खास नजर करम होगा। ये बड़ी बड़ी बरकतों वाली दुआ है। ये दुआ पढ़ने से बड़ी रहमतें नाजिल होती। 40 डेज तक पढ़ो, 25 रमजान तक आपको ये पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल ये पढ़ने के बाद ये अगर मर भी गए तो मौला तुमको खबर से उठाएंगे, तुम्हारी ग्रेव से उठाएंगे और तुमको लश्कर इमाम में शामिल करेंगे। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी इज्जत है। दुआ करना सबके लिए कि मौला जब ज़ुहूर करे तो हमको अपनी लहर से उठाए और हम नुसरत इमाम ज़माना की ऐसे करें जैसे इमाम चाहता। सिर्फ ये मत बोलो कि मौला मुझे गिव मी चांस टू सर्व यू। नो, मौला मैं आपको सर्व ऐसे करूं जैसे आप चाहते हैं, जैसे इमाम चाहता, अपनी मर्जी से नहीं, जैसे इमाम चाहता वैसे इमाम को सर्व कर ले। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसलिए कि इतने अमाल बताना है। और यहां तक का मैंने आपको बता दिया। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो इमाम के ऊपर पूरे 5 मजलिसें जैसे मैंने मेराज पे पढ़ी वैसे पढ़ूंगा। एनीवे, आज की रात व्हाट टू डू टुनाइट, व्हाट टू डू? गॉसिप? आई नो आप लोग नहीं करते गॉसिप, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू। बैकबैकिंग? आज पूरी रात जागना है, जितना हो सके जागना है, जागो। लेकिन मगरिब से लेके सुबह फजर तक, इट्स रियली बिग नाइट। आज के अमाल, गुस्ल जरूर करो। गुस्ल हर आदमी करे, नियत करे कि मैं गुस्ल करता हूं नीम शाबान का, खुद बताने लगा गुस्ल करता हूं मेरे इमाम की सलामती के लिए, दुआ करूंगा अल्लाह की बारगाह में तो तुम्हारी सलामती होती, तुम्हारी सेहत। 2 हो गया। मैं गुस्ल करता हूं अल्लाह की बारगाह में अपनी हाजात को पेश करने के लिए, आज की रात खुद बताने लगा। गुस्ल करता हूं अपने कबीरा और सगीरा की माफी के लिए, आज की रात अल्लाह की बारगाह। 4 हो गए नियत। गुस्ल करता हूं सारे मरहुमीन, मेरे माँ बाप भाई बहन सारे मरहुमीन की मगफिरत के लिए दुआ करूंगा आज की रात। खुद बता, मैं 5 ही बता रहा, नियत करके गुस्ल करो। जब तुम सर पे शावर के नीचे आओगे, शावर के नीचे, और जब तुम्हारे सर से पानी तुम्हारी बॉडी से होता हुआ नीचे तक जाएगा टो तक, तो ये पानी नहीं जा रहा, ये वाटर नहीं पास हो रहा, बल्कि अल्लाह तुम्हारे बॉडी के सारे गुनाहों को माफ कर देगा। आफ्टर गुस्ल यू विल फील वेरी लाइट, वेरी लाइट। यू बिलीव मी, आप फील करना जैसे ही तुम्हारे शावर तुम्हारे सर पे आया, पास हुआ वाटर, तुम फील करते कि तुम बिल्कुल लाइट हो गए। अल्लाह उसी लम्हे, इसलिए कि वो तो बहाने ढूंढता, वो तो करीम है, करीम है, करीम है, करीम है, करीम है, वो तो गफूर रहीम है, गफूर रहीम है, वो फौरन माफ कर देता, मर्सी होती। आज की रात का गुस्सा। उसके बाद जब when you start your अमाल, आज की रात जब तुम अमाल करो इस जश्न के बाद, तो पहली जो नमाज पढ़ना, पहली नमाज, प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। ये सारे वो मैं अमाल बता रहा जो वाजिब नहीं, सारे अमाल मुस्तहब है, सिर्फ पूरे मुस्तहब है अमाल। पहली जो तुम मुसल्ले पे जाना, 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, पहली 2 रकात शुक्र की नमाज। व्हाई आई एम सेइंग शुक्र की नमाज? इसलिए कि तुम शुक्र अदा करना अल्लाह का आज की रात कि परवरदिगार थैंक यू वेरी मच कि तूने मुझे हेल्थी रखा, सेहत के साथ रखा, एंड यू हैव गिवन मी दिस नाइट। ये रहमतों वाली रात, ब्लेसिंग वाली रात यू हैव गिवन मी। मैं बीमार हो जाता, मुझे कुछ हो जाता, मेरी तबीयत खराब हो जाती, स्टमक एक होता, टूटेक हो जाता, मैं इबादत नहीं कर सकता, लेकिन मैं हेल्थी हूं, मैं हेल्थी हूं। You have given me. The first thing what you have to do tonight, start your amal with 2 रकात शुक्र नमाज के। मैं नमाज शुक्र पढ़ता हूं 2 रकात,
نیم شعبان قربتاً اللہ. Very simple like Fajr prayer. After namaz, recite tasbih Mazloom Bibi Zahra. And then say thank you to your Allah. Allah, thank you very much. Thank you very much. کہ you have given me توفیق, healthy رکھا, صحت کے ساتھ رکھا. اور اللہ یہ بولتا ہے کہ معصوم یہ بولتے ہیں کہ جب تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, when you say thank you, اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیتا. آج کی رات نعمتوں کو لینا ہے, 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو. اس کے بعد وہ 12 رکعت نماز جو ہے 2 رکعت کر کے وہ پڑھنا. پھر 2 رکعت امام کی سلامتی کی نماز پڑھنا, بڑی امپورٹنٹ نماز. میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت سلامتی امام زمانہ, یا پڑھتی ہوں سلامتی امام زمانہ, نیم شعبان قربتاً اللہ. اور یہ نماز اپنی تاخیبات میں ایوری ڈے, ڈیلی لاس اینجلس میں یہ 2 رکعت نماز پڑھنا امام کی سلامتی کی. اس سے تمہارا ریلیشن شپ امام سے بلڈ ہوتا. بالکل فجر کی نماز کے بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا, ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر کہ اللہ تو میرے مولا کو سلامت ہے, تو مولا تمہاری سلامتی کی دعا کرے. یہ 3 ہو گیا. اس کے بعد آج کی رات مرحومین کی رات ہے نا, تمہاری ماں کے, باپ کے, بھائی کے, بہن کے, رشتہ داروں کی رات ہے نا, تو کیا کرنا, تو تم 2 رکعت نماز پڑھنا مغفرت والدین, نیت کرنا مغفرت والدین, جس میں تمہارے گرینڈ پیرنٹس بھی آ جاتے, گرینڈ مدرس بھی آ جاتے, تمہارے پیرنٹس بھی آ جاتے, پورے تمہارے رشتہ دار جتنے تمہارے فیملی ممبرس ہیں ان کے لیے یہ 2 رکعت نماز ہے. یہ نماز تم روز بھی پڑھ سکتے. نیت کرو کہ میں 2 رکعت مغفرت کی نماز, نیم شعبان, مردوں کی عید ہے نا, نیم شعبان قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ قل ہو اللہ احد, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ کوثر, انا اعطیناک الکوثر, جس سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. نماز کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھ کے بولو, اللہ آج کی اس رات کا واسطہ تو ہمارے لیے عید کر دیا, آج سارے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے. یہ ہو گیا. اس کے بعد 2 رکعت نماز کی نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, ہدیے میت گفٹ کر, میت کو تم گفٹ کر رہے, نیم شعبان قربتاً اللہ. اور یہ نماز پڑھ کے, یہ نماز کا طریقہ, پہلی رکعت میں الحم اور سورہ انا انزلنا, اور دوسری رکعت میں الحم اور سورہ کوثر. ویری سمپل. یہ نماز پڑھنے کے بعد بی بی کی تسبیح پڑھو. اور اس نماز کے بارے میں حیات القلوب میں علامہ مجلسی بولتے ہیں کہ جو آدمی یہ نماز پڑھے گا, جتنے مرحومین کے لیے پڑھے گا, ان کی گریو میں 70,000 رحمت کے اینجلز پہنچیں گے. آج کی رات اگر تم عید کرنا چاہتے اپنے مرحومین کے لیے, آج کی رات اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری ماں باپ سب کی عید ہو جائے, تو وہ عید آج ہو جائے گی. میری خواہش ہے آپ سے, یہ نمازیں پڑھنے کے بعد اب وہ نماز پڑھو, نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام, the most recommended نماز ان فقہ جعفری. انشاءاللہ کبھی لاس اینجلس میں آؤں گا تو آپ کے امام بارگاہ میں آ کے یہ اعمال کراؤں گا انشاءاللہ. میں نے زینبیہ امام بارگاہ لاس اینجلس میں کرا چکا ہوں, میں 2 یا 3 دفعہ, اور جعفریہ میں بھی کرا چکا. دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں تو یہ کراتا ہوں. بڑے مخصوص اعمال ہیں. آپ یوٹیوب پہ بھی اگر میرا نام ٹائپ کریں اور ٹائپ کر کے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام دیکھیں, تو مدغاسکر کے ہیں, دارالاسلام کے, ڈیفرنٹ جگہوں کے دنیا کے وہ اعمال وہاں پر ہے. لندن میں بھی پڑھاتا ہوں. بہرحال تو نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام آج کی رات کے مخصوص نمازوں میں سے یہ وہ نماز ہے جس کو کہتے ہیں کہ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. Again and again I'm telling you the same thing, the most recommended نماز ان فقہ جعفری. اس سے زیادہ ریکمینڈڈ کوئی نماز نہیں ہے. یہ نماز میں تسبیحات اربع 300 ٹائمز پڑھتے. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ یہ نماز پڑھنے کے بعد یہ اللہ کا رسول بول رہا, یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, یہ اللہ کا رسول بول رہا کہ اگر تمہاری وشز سٹارز کے برابر ہے, ڈراپس آف واٹر کے برابر ہے, تو اللہ نماز ختم نہیں ہوگی, تمہاری ساری وشز پوری ہوں گی. اور آج کی رات امام زمانہ کا واسطہ دے کر, 14 معصومین کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرنا. اپنے لیے دعا کرو, اپنے مرحومین کے لیے دعا کرو. ایک عظیم ثواب ہے آج, اور دعائے کمیل کا عظیم ثواب. بس میرے وقت ہو گیا, میری تقریر کا وقت ہو گیا. اب ایک سلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر. آخری چیز دے رہا اور اپنی تقریر کو ختم کر رہا. 45 منٹس آلموسٹ ہو گئے. 45 منٹس کا میرا لیکچر تھا, آج کا جشن تھا. آخری چیز یہ چھٹے امام سے ہمارے پاس آئی, چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام.
میرے مولا نے کہا, سارے اصحاب بیٹھے ہوئے, میرے مولا نے کہا کہ کیا تم لوگ نبی آدم سے لے کے خاتم تک 1,24,000 نبیوں کی سے تم شیک ہینڈ کرنا چاہتے, مسافہ کرنا چاہتے؟ لوگوں نے کہا مولا ہاؤ اٹ از پاسبل, نبی آدم کو انتقال کر کے اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس ہو گئے, اور آپ کے جد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بھی شہادت ہو گئے more than 100 ایئرس ہو گئے. ہاؤ کین وی میٹ, ہاؤ کین وی شیک ہینڈ؟ اور جس میں 4 اولی الازم پیغمبر بھی ہے, جناب نوح, جناب ابراہیم, جناب موسیٰ, جناب عیسیٰ, 1,24,000. ہاؤ اٹ از پاسبل مولا؟ اللہ اکبر, کرم ہے, کرم ہے, کرم ہے, کرم ہے. مولا حسین دیکھو, پوچھا کیسا ہے؟ تو کہا 14 شعبان, یعنی آج کی رات, آج کی رات, اگین اینڈ اگین ہم چلیں گے, آج کی رات, آج کی رات, 15 شعبان کی ایو. اگر کوئی میرے جد مولا حسین کی زیارت کرے گا تو اللہ یہ ثواب دے گا کہ تم نے 1,24,000 نبیوں سے ہاتھ ملایا. لوگوں نے کہا مولا یہ پاسبل ہے؟ کہاں پاسبل. کہا کیوں ہے؟ وائی آن دس نائٹ. کہا یہ میرے اس رات میں, اس رات میں دیکھیں کربلا مولا کی 3 فضیلتیں. ویسے ہر دن جب موقع ملے کربلا مولا چلے, اللہ ہم کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. سارے معصومین کی زیارت نصیب کرے, اللہ کے گھر کی زیارت نصیب. کبھی چلو میرے ساتھ انشاءاللہ, کم ود می, کم ود می. تو ہوا کیا؟ کہاں کہ آج کی رات 14 شعبان کی رات نبی آدم سے لے کے خاتم تک اللہ کے رسول سے پورے 1,24,000 نبی بولتے اللہ سے کہ پروردگار آج کی رات ہم کو موقع دے کے ہم زیارت, ہم کو پرمیشن دے کے ہم زیارت امام حسین کو جائیں, زیارت مولا حسین کو جائیں. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو آج زیارت امام حسین کا وہ ثواب. میری ریکویسٹ الاسر امام بارگاہ کے سارے سننے والوں کو کہ میری جشن کے بعد when you start your عمل, زیارت امام حسین very religiously پڑھنا, روتے ہوئے پڑھنا. اور یہ نیت پلیز غور سے سن لو, نیت میری آخری بات ہے. نیت یہ کر, پلیز listen properly, look at me and listen properly. نیت یہ کرنا کہ میں زیارت امام حسین نیمے شعبان پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اپنی طرف سے اور سارے مرحومین کی طرف سے, بالخصوص میرے مرحوم ماں باپ کی طرف سے, میرے بھائی بہنوں کی طرف سے, on behalf of all the مرحومینز. آپ کو اندازہ نہیں, ابھی بتاؤں گا میں اس کا ثواب کیا ہے. and all the مومنین and مومنات جو زندہ ہیں ان کی طرف سے, سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کی طرف سے, اور سارے مرحومین کی طرف سے آج کی رات میں زیارت امام حسین پڑھا. اس کے بعد بولو کہ آج میں زیارت امام حسین نیمے شعبان میں پڑھا. سارے بیماروں کی طرف سے جو اس وقت نہیں پڑھ سکتے ان کے بیہاف میں پڑھا. تو جب تم نے بیماروں کے لیے بولا تو اللہ تم کو بیماری سے بچائے گا, اور زیارت کی برکت سے اس بیمار کو صحت ہوگی. کتنی بڑی بات ہے. تم نے کہا آل دا مرحومینز, تو ملینز کی تعداد میں مرحومینز انڈر گراؤنڈ ہے. جب تو اس لیے کہ کل تک وہ پڑھتے تھے, آج ان کے دروازے بند ہو گئے عمل کا, اب رحمت کا دروازہ ہے. جب تم نے زیارت امام حسین پڑھی ان کے بیہاف میں, یہ ہمارا دستور ہے کہ اگر میں کربلا نہیں گیا تو کوئی جا رہا تو میں بولتا بھائی پلیز میری طرف سے مولا حسین کو سلام کرنا. یہ ایسی ہے. تم بولتے ہو لاس اینجلس سے کوئی زیارت کو جا, تم بولتے یار مولا علیہ السلام کو نجف ہے, میرا سلام بھیجنا, میرے مولا حسین کو میرا سلام کرنا, مولا عباس کو سلام کرنا, بولتے ہو نا. اسی طرح ہے کہ جب تم نے کہا behalf of all the مرحومینز, تم نے صرف ایک جملہ بولا السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, بس یہ بولا, تو جیسے رحمت خدا 1,24,000 انبیاء سے مسافہ کرنے کا جو موقع تم کو ملا, پروردگار وہ ساری رحمت مرحومین کی قبر میں جاتا. جب ان کی قبر میں زیارت امام حسین کا آج کی رات کا ثواب پہنچتا, ان کا ڈارکنس لائٹ میں, برائٹنس میں ہو جاتا. مثال دے رہا ہوں, اگر گرمی ہے تو ایئر کنڈیشنز آ گئے,
کن فیکن کا معاملہ. اللہ رحمتوں کا نزول بھیج دیتا تو اس وقت نیچے سے مردہ پکار کے بولتا کہ اتنی رحمت کیسے آئی. تو اس کو بولا جاتا کہ آج نیمہ شعبان ہے، آج تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے، تیرے رشتہ دار نے، فلاں مومن نے زیارت امام حسین تیرے بدلے میں پڑی ہے، تیرے بیہاف میں پڑی ہے. یہ اس کا ثواب ہے جو اللہ تم کو دے رہا. اس کے بعد اللہ اس پردے کو ہٹا کے اس انسان کو بتاتا. مثال کے طور پہ کمیل جو ہے اپنے والد کی مثال دے رہا، اپنے والد کے لیے آج کی زیارت امام حسین پڑھ رہے تو باپ کو کمیل کو بتایا جاتا اور بولا جاتا دیکھ کمیل نے تجھے یاد کیا. تو نیچے سے باپ اپنے بیٹوں کو دیکھ کے دعا دیتا، بیٹیوں کو دیکھ کے دعا دیتا کہ پروردگار آج اتنی بڑی رات ہے رحمت کی، اتنی بلیسنگ کی رات ہے، میری اولاد نے، میری وائف نے مجھے نہیں بھولا، تو بھی اب ان کو نہیں بھول. 1 سال کا پروٹیکشن عزیزوں، جیسے رحمت تم نے مجبور مرحومین کو آج کی رات پہنچائی. آج کی رات اگر ان کی عید کرنا ہے مردوں کی تو زیارت امام حسین کے ذریعے مردوں کی عید کر دو کہ آج سارا مردہ، دنیا کا ہر مردہ، ہر ڈیڈ باڈی تمہارے حق میں دعا دے کہ زیارت امام حسین کا ثواب ہم کو مل جائے. اگر کربلا نہیں جا سکتے، اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کر. جو زیارت کو گئے ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد پہنچا دے. اور نہیں جا سکتے تو ہم یہیں سے بیٹھ کے زیارت امام حسین پڑھیں بس.